اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ کا شمار اہل باطن اور اہل کمال میں ہوتا ہے، اور آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تلازمہ میں سے تھے، اور آپ کا طریقہ مقبول خاص و عام تھا۔ احساس زیاں: آپ اس طرح طائب ہوئے کہ حسین عورت پر فریفتہ ہوئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار بھی کرا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعے دریافت کرایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا؟ آپ نے کہا، تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ اس جواب کے بعد اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلوایا کہ جس چیز پر آپ فریفتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر اور فیوض باطنی سے بہرور ہو کر مشغول عبادت رہے۔ خود اپنے ہاتھ سے جو کی کاشت کرتے، اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی میں تر کر کے دھوپ میں خشک کر لیا کرتے، اور پورے ہفتے ایک ایک ٹکیا کھا کر عبادت میں مشغول رہتے، اور فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاجت کے لیے جانے سے کرامن کاتبین کے سامنے شرم آتی ہے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کرتے میں دیکھا، اور اس کے باوجود آپ کا جسم پسینہ سے شرابور تھا، اور جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مدت گزر گئی کہ میرے ہاں کچھ مہمان آئے، اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسائے کی دیوار میں سے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظر اس دیوار پر پڑتی ہے تو میں شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہوں، حالانکہ میرا ہمسایہ معاف بھی کر چکا ہے۔ لوگوں نے عبد الواحد بن زید سے سوال کیا کہ کیا آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتے ہوئے دوسرے کے حال سے بے خبر رہے؟ فرمایا کہ ہاں، تھوڑی دیر انتظار کرو، وہ ابھی آتا ہے۔ چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، اور لوگوں نے جب ان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے ملاقات ہوئی تو جواب دیا کہ مجھ کو تو کوئی نہیں ملا، حالانکہ آپ بازار کی جانب سے آ رہے تھے۔ آپ نہ کبھی عمدہ کھانا کھاتے، نہ کبھی اچھا لباس پہنتے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ اے عتبہ، اپنی حالت پر رحم کر۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ روز محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لیے سود مند ہو۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اگر یہاں کی تکالیف کا ازالہ ہو جائے تو بڑی خوش بختی ہے۔ متواتر کئی رات بیدار رہ کر یہ جملہ دہراتے رہے کہ اے اللہ، خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے، ہر حال میں تو میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کو یہ کہتے دیکھا کہ اے عتبہ، میں تم پر فریفتہ ہو گئی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تم کبھی ایسا کام نہ کرنا جو ہماری جدائی کی شکل میں نمودار ہو۔ فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا، اور تجھ سے وصال کے وقت کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔ سفر آخرت۔ ایک دن حضرت سماک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ذو النورین رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عتبہ لباس زیب تن کیے اکڑتے ہوئے پہنچے تو حضرت سماک نے پوچھا کہ یہ آج کیسی چال چل رہے ہو؟ فرمایا کہ میرا نام غلام جبار ہے، اس لیے اکڑ کر چل رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی غش کھا کر زمین پر گر پڑے، اور جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ مردہ تھے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو نصف چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے، اور آپ سے جب اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ دور طالب علمی میں بڑی داڑھی مونچھوں والے خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا تھا۔ چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم پر سے گزرتے ہوئے
ایک سانپ نے میرے رخسار پر کاٹتے ہوئے کہا کہ بس ایک نظر دیکھنے کی یہ سزا ہے، اور اگر کبھی تو اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتا تو میں بھی تجھے بہت زیادہ اذیت پہنچاتا۔ جزاک اللہ۔